محمد زبیر احمد بٹی، سیکنڈ ایئر کی اردو کی کلاس، اور آج ہم اکبری کی حماقتیں اس کا خلاصہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر ہے اور یہ ان کا ناول ہے جو ڈپٹی نذیر احمد نے بہت سے ناول تحریر کیے اور یہ بھی ان کا ایک ناول ہے، اصلاحی ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ اور مرۃ العروس اس کا اصل ماخذ ہے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ محمد عاقل نے اکبری کو سمجھا دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں نہ آنے دینا، کیونکہ ایک کٹنی ان دنوں شہر میں آئی ہوئی ہے اور عورتوں کو لوٹنے کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مگر اکبری تو بالکل احمق تھی، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ کٹنی ایک ہجن کے بھیس میں اس گلی میں آئی جہاں اکبری رہتی تھی۔ اس نے عورتوں کو فریب دینے کے لیے بہت سے تبرکات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اب جو اس نے گلی میں آ کر عورتوں کو تبرکات دکھانا شروع کیے تو اکبری نے اپنی نوکرانی زلفن کو کہا کہ جب ہجن فارغ ہو جائے تو اسے یہاں بلا لانا۔ وہ اسے بلا لائے اور بہت جلد ہی سمجھ گئی وہ کہ اکبری جلد ہی اس کے جھانسے میں آ جانے والے۔ اس نے اکبری کو سرما نادے علی قیمتاً دی تھی اور فیروزی کی ایک انگوٹھی اپنی طرف سے تحفے میں دی۔ پھر بی حجن نے اکبری سے اولاد کے بارے میں پوچھا تو اکبری نے ایک آہ بھری۔ حجن نے اس کی دلجوئی کی، مزاج دار نے اپنا سارا حال اس کو کہہ سنایا۔ پھر بی حجن اپنے بھانجی کے علاج کے بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسرے دن حجن پھر آتی ہے اور ایک خوبصورت اس کے پاس اظہار بند ہوتا ہے جو اسے 4 آنے میں دے دیتی ہے۔ یہ ایک بیگم صاحب کا ہوتا ہے جو اکثر اپنی چیزیں بکواتی رہتی ہے۔ مزاج دار نے اس سے کہا کہ آئندہ کوئی چیز بیچنا ہو تو ضرور دکھا لینا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے کے بعد حجن نے اکبری کو 2 لونگیں دی اور کہا کہ ایک تو اپنی چوٹی میں باندھ لے اور دوسری میاں کے تقیے میں سی دو اور پھر ان کا کمال دیکھو۔ بھی حجن نے اسے بیگم بھوپال کے حج پر جانے اور ایک بزرگ سے ملنے کا قصہ بھی سنایا جسے اکبری بہت متاثر ہوئی۔ اس نے اکبری کو بتایا کہ وہ لونگیں جو اس نے دی ہیں وہ اسی بزرگ کا عطیہ ہیں جن سے بیگم بھوپال ملی تھی۔ مزاج دار نے بی حجن کے کہنے کے مطابق لونگیں رکھ دی۔ رات کو جب عاقل آیا تو مزاج دار نے اسے اظہار بند دکھا کر اسے خریدنے کا قصہ سنایا، مگر عاقل کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اس سے اظہار بند اتنا سستا کیسے مل گیا، مگر اس نے مزاج دار کو اتنا کہہ دیا کہ دیکھو کہیں یہ مال چوری کا نہ ہو۔ دوسرے دن مزاج دار نے خود زلفن کو بھیج کر بی حجن کو بلایا اور اسے ماں بنا کر خود اس کی بیٹی بن بیٹھی۔ پھر پوچھا کہ بیگم نے کوئی اور چیز تو نہیں بیچنے کے لیے دی۔ بی حجن نے جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی اسے دکھائی اور کہا کہ یہ بیگم صاحبہ کی نتھ کے موتی ہیں۔ پنہ مل جوہری ان کے 200 روپے دیتا تھا، مگر میں 50 میں لائی ہوں، تمہیں اتنے ہی میں دے دوں گی۔ مزاج دار نے کہا میرے پاس 50 روپے نقد نہیں ہے۔ اس پر بی حجن نے اسے مشورہ دیا کہ اپنی پھونچیاں بیچ کر خرید لو، اسے سودا پھر نہیں ملے گا۔ مزاج دار فوراً اپنے زیورات کا صندوقچہ اٹھا لائی اور بی حجن کو پھونچیاں نکال کر دے دی۔ بی حجن نے جو مزاج دار کے زیورات دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا بیٹی دیکھو تمہارے زیور کتنے میلے اور خراب ہو رہے ہیں، انہیں صاف کرواؤ اور گلے کے زیورات میں نئی ڈوریاں ڈلواؤ تو یہی چمک اٹھیں گے۔ مزاج دار نے اسے بتایا کہ عاقل کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ انہیں جلوا دے۔ یہ سن کر بی حجن نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے، اگر تم کہو تو میں ابھی کروائے دیتی ہوں۔ زلفن کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ سونار کی دکان پر بیٹھی رہے گی اور میں پٹوے سے ڈوریاں ڈلوا لاؤں گی۔ مزاج دار نے زیورات کا صندوقچہ فوراً اسے دے دیا اور زلفن کو اس کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں بی حجن نے زلفن سے کہا ناک کی کیل تو پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی تھی، ذرا بھاگ کر اسے لے آؤ۔ زلفن مزاج دار کے پاس ناک کی کیل لینے آئی، مگر مزاج دار نے اسے بتایا کہ اس کے پاس تو ناک کی کیل نہیں۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں حجن غائب نہ ہو جائے۔ اس نے زلفن کو دوڑایا مگر حجن زیورات لے کر غائب ہو چکی تھی اور یوں اکبری زیورات سے محروم ہو چکی تھی۔ رات کو عقل گھر آیا اور اس کے زیورات کے لٹنے کا معلوم ہوا تو دونوں میاں بیوی میں خوب لڑائی ہوئی اور بی حجن کی دوسری وارداتوں کا بھی پتہ چلا۔ اسے بہت ڈھونڈا گیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اکبری نے گھر تو الگ کر لیا تھا مگر اس میں سلیقہ بالکل نہیں تھا۔ جہیز کے سامان کو پڑے پڑے دیمک چاٹ گئی، کپڑوں میں چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے اور اس طرح اس نے گھر کا سارا سامان
बर्बाद कर दिया था, घर का सारा सामान बर्बाद कर दिया था। तो ये बेटे इसमें ये कहानी है जिसको आप इसी तरह लिख सकते हैं। और अहम इबारतों में देखिए, मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हजन को पास बिठाया। मिजाजदार ने बहुत खातिर आप इम्पोर्टेंट जो हैं इक़्तिबासात वो मुलाहिज़ा कर लें कि ये देखिए मिजाजदार, ये मैं इसको थोड़ा सा कलर दे रहा हूँ, आप ये जहाँ से पैरा शुरू हो रहा है, मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हजन को पास बिठाया और सब चीज़ें दिखाईं, और सब चीज़ें, उसकी सब चीज़ें देखी, सुरमा और नादे अली 2 चीज़ें पसंद की। ठीक है जी। ये इक़्तिबास इल्तफ़ात न किया। मिजाजदार ने कमाल शौक से सुना और उसकी तरफ एक ख़ास इल्तफ़ात किया। ये इल्तफ़ात तक आप इसको इसकी तशरीह करेंगे, ये यहाँ तक, ये तकरीबन 4 लाइनें बनेगी। ये यहाँ ये इक़्तिबास ख़त्म हो जाता है। और दूसरा अहम इक़्तिबास इसमें जब इसके बाद इधर उधर की बातें हुई, ये देखिए पेज नंबर गलबन 27 है। इसके बाद इधर उधर की बातें हुआ की, ये यहाँ से पैरा शुरू हो रहा है। और तुम्हारे मियाँ शायद शुबा करें, ये यहाँ तक। यहाँ वो लौंगो वाला किस्सा आपने सुनाना है और इसकी तशरीह में आप जो वो सैयद साहब के पास जाते हैं वो सारा आप लिख सकते हैं। इसके बाद है तमा ऐसी चीज़ है जो बड़े सियाने से सियाना आदमी भी हो तो इससे धोखा खा जाता है। तमा, ये देखिए ये यहाँ से तमा ऐसी चीज़ है ये यहाँ ये देखिए ये इक़्तिबास तमा ऐसी चीज़ है कि बड़ा सियाना आदमी भी धोखा खा जाता है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हजन कोई ठगनी ना हो। ये पैरा जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ तक ही इक़्तिबास आप इसको देख सकते हैं। तो ये अभी सरे 10 आप 3 इक़्तिबासात इसमें से कर लें और इसमें वही कहानी आप डिस्कस करेंगे और साथ इसके जो कोई कोटेशन आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जी।